شیخ اس سے پتہ تو یہ چل گیا ہے کہ قیادت کیسے آپ چوز کر سکتے ہیں، تو لیڈرز کو کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر کہ جس سے وہ اپنی قیادت کو برقرار رکھیں اور لوگوں میں توازن بھی برقرار رکھیں؟ ایسی کیا کون سی مسٹیکس ہیں جو عام طور پہ آپ نے دیکھی ہیں لیڈرز کر جاتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں شروع کروں؟ میرا ہی موقف آتا جائے گا، پھر عدیل بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آج آپ نے دیکھیں نا، آج ایک لیڈر نے اپنا منچ آپ کو دے دیا ہے، ایک ہوسٹ نے اپنی پوزیشن دی، یہ ہوتا لیڈر۔ لیڈر کی پہلی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی گدی چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے لیے، ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ میرے خیال سے پہلی چیز جو میں نے بہت محسوس کی لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو عقل کل، فہم کل اور فہیم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو عقل کل ثابت نہ کریں لوگوں کے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بڑے بڑے لیڈرز کر جاتے ہیں اپنے اپنے محل کے اندر، کہ وہ یہ اسٹیبلش کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ جی جو میں ہوں نا وہ کوئی ہے ہی نہیں، صحیح، بالکل صحیح۔ جو میرے اوپر عرفان نازل ہوتے ہیں وہ کسی پہ عرفان ہی نازل نہیں ہوا، جو میرے پہ علم نازل ہوا ہے وہ کسی پہ علم نازل ہی نہیں ہوا، جو مجھے خواص اور خصوصیات مل گئی ہیں وہ کسی پہ وہ ہوئی نہیں کسی پہ۔ میں ہوں جس کی وجہ سے سارا سسٹم کھڑا ہوا ہے، تم لوگ تو سارے ہیں نہیں۔ تو وہ اس لیے لوگ اگرچہ وہ ذہین بھی ہو لیکن اسے ہر وقت یہ کہنا چاہیے، جتنے بھی لوگ بات سن رہے ہیں آپ، کہ جی میں نے ان سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے حدثنی اخبرنی ہے قول علی، مجھ سے کہا گیا یا میں نے سنا، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تجربے سے میں نے لکھا۔ اپنے مشاہدے کو بھی اگر کسی بڑی ہستی کے نام پر پیش کر کے پیش کرے گا تو اس میں اس کی عزت ہے، کیونکہ لوگ گزرے ہوئے لوگوں کو جو چلے، جب ہم اور آپ فوت ہو جائیں گے نا تو لوگ ہمیں پیر مان لیں گے، دنیا کے اندر نہیں مانتے لوگ۔ اس لیے ہر چیز کو اپنی طرف نسبت دے کے کہنا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں عندی، میرے نزدیک وغیرہ، یہ لوگوں کو ٹرپ آف کرتی ہے۔ عوام کو قائد میں ایک ایسی عاجزی دکھنی چاہیے، وہ دیکھنا چاہتی ہے اور تھنکرز بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنی رائے اس میں مشاہدے سے بنائی ہے، مگر اوروں نے بھی کیا، تو بغیر استاد کے، بغیر ایک لینیج کے، بغیر ایک سلسلے کے اگر ایک انسان ایک بڑا دعویٰ کرتا ہے مارکیٹ میں آ کے کہ جی جو مجھے سمجھ میں آ گیا اور جو میں بتا رہا ہوں ابھی، اور اس کے پیچھے ماضی کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام کی فکر نہیں ہے، بڑے بڑے فلاسفرز نہیں ہیں، یہ بات لوگوں کو لگ جائے گی۔ اس پہ اگر آپ کا کچھ پوائنٹ ہے، آپ کا کچھ ہے تو آپ کہہ دیں۔ شیخ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ اپنی طرف کچھ ایٹریبیوٹ نہیں کرے گا اور ہر چیز اپنے پچھلے والوں پہ ایٹریبیوٹ کر دے گا، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آدمی کی عزت اسی میں ہے کہ آدمی اپنے کسی نیریٹو کو، اپنی سوچ کو، اپنے تصورات کو، نظریات کو کسی ماضی کی بڑی شخصیت کے نام کر دے تو اس سے عزت اس کی بھی بنے گی، لیکن اعتماد کیسے جیتے گا وہ لوگوں کا؟ کہ اصل میں لیڈرشپ تو ہمارے نزدیک یہ ہے نا کہ قیادت یہ ہے کہ بھائی لوگ میرے نام پہ اکٹھے ہوں، میری رائے پہ اکٹھے ہوں، میرے اوپینینز پہ اکٹھے ہوں۔ لوگوں کا اعتماد کیسے جیتوں گا کہ بھائی میرا بھی دماغ چلتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، آدھا سپر مین ہوں، تو ہی لوگ جڑیں گے۔ لوگوں کا ایک سوال ہے۔ سپر مین ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے سپر حرکت کرتا ہے، اور دنیا میں سب سے سپر حرکت یہ ہے کہ انسان اپنے علم کو، اپنی دانائی کو، اپنی دانشوری کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دے جو اور دوسری بات ہے بیچ میں آپ کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، جو آپ کے ساتھ یونیکنیس ہوئی بھی ہے وہ آپ پیش کریں نا، لیکن آپ پورے فلسفے کو اپنے ساتھ اگر منسلک کر کے جوڑ کے بیان کریں گے اور کہیں گے جی سارا کچھ مجھ پہ ہی نازل ہوا ہے، تو جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ کسی کے ساتھ نہیں، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ واقعی کسی کے ساتھ ہوا۔ آپ منچ پہ آ کے اپنا تجربہ بیچ رہے ہیں، لوگوں کو قائل کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو 10 باتیں آپ نے کی ہیں وہ تو آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو جب لوگ ہر بات میں کہتے ہیں کہ لیڈر جب کہتے ہیں جی مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، اور پھر اپنی آپ کو لوگوں سے ایٹریبیوٹیڈ رکھنا، علماء سے ایٹریبیوٹیڈ رکھنا، تھنکرز کے ساتھ ایٹریبیوٹیڈ رکھنا، this will always make you look humble in the eyes of the public۔ جب اب میں ہوں، میرا کتنا بھی کوئی تفکر ہوگا، کچھ بھی ہوگا، میں ہر جگہ کوشش کرتا ہوں، اور یہ چوری نہیں ہے،
یہ چوری نہیں, پلیجرزم کیا ہے؟ چور نہیں ہوتا leader. نقطہ ابن قیم کا تھا, بیان میں اپنے نام سے کر دوں, یہ تو چوری ہے. تو ماضی کے اندر کون سا ایسا نقطہ ہے, کون سا ایسا تفکر ہے سجاول بھائی جی جی جو آپ پہلے زمانے کے لوگوں نے کیا اور آج نہ کیا لوگوں نے؟ تو میری نظر کے اندر آپ کو جو آپ کا گیان نصیب ہوا ہے نا اپنے مشاہدے سے, آپ کو اس کا موقع ملے گا پیش کرنے کا. شیخ اس پوائنٹ کے اوپر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آخری بات بس میں یہ آپ ایڈ کر لے گا, اگر آپ اپنی سند میں استاد ہی نہیں ڈالتے جی ہمارے استاد یہ کہتے تھے, ہمارے شیخ یہ کہتے تھے, یہ سلسلے کو اگر آپ اڑائیں گے دنیا کا ایک بڑا حلقہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. ایسا لگتا ہے کہ یہ جو شخص جس بھی پرسنالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جی جی اس نے اپنی گروتھ لرننگ کی روک دی ہے. صحیح. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید جو میری عقل ہے وہ فکس ہے, یا اس کے پاس جتنے بھی فارمولاز ہے ہی از اپلائنگ آن سم ون نا, تو اس نے اپنی گروتھ بھی روک دی ہے یہ ثابت کر کے کہ مجھے سب پتا ہے, یا اسے پتا ہے کہ اسے سب نہیں پتا, اسی لیے وہ زیادہ زور دیتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اب اتنا کچھ ذہین لوگ زیادہ ایکسٹرا ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے آندہ کچھ نہیں. ہاں نہ کچھ کہ ان کی ویکنس نہ پتہ لگ جائے. ہاں اب اتنی نشاندہی ایک انٹیلیجنٹ آدمی یا جس کے پاس عقل ہو وہ کر سکتا ہے. میرا کوشچن یہاں پر یہ رہے گا کہ ایک ایسا لیڈر جو واقعتاً کافی خوبیوں کا مالک ہو, اسے سلیکٹ کرنے کا نہ تو فورم ہے اور نہ ہی کوئی طریقہ نظر میں آتا ہے آج کے دور میں, سیاسی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے. ایک تو وہ شخص ہے جس نے اپنی چیز کو کھڑی کی ہے اور اس نے لوگوں کو بلایا ہے اور موقع دیے ہیں, اسے تو لیڈر کہا جا سکتا ہے. صحیح. ایک سیاسی لحاظ سے کوئی لیڈر ہے, دیر از نو ٹیسٹ. ٹیسٹ کیا ہے؟ لوگ ووٹ دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں سپوز, تو ووٹنگ کے اندر بھی 1 سے 2 سینیریو پہ وہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی بھی ایجنڈا اٹھایا جاتا ہے اسی کو بات کر کے لوگوں کی سمپتی یا ووٹس لے لیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے حق پہ بھی ہوں, رائٹ بھی ہو, دل سے بات کر رہے ہوں, بٹ اس میں سچ کو جاننا یا یہ دیکھنا کہ یہ شخص دور تک کتنا سٹینڈ کرے گا اس بات کے اوپر, اس کی نیت میں کیا ہے, وہ کیسے پتا چلے گا؟ سر میں نے آپ سے پہلے یہاں پر بات کی ہے کہ لیڈر از آلویز ڈسکورڈ. جن ملکوں کے اندر اور جن ریاستوں کے اندر ایک آدمی کو تلاش کرنے کی جستجو ہوتی ہے نا, سسٹم ویسے ہی ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے جو واقع اہل ہوتے ہیں اس چیز کے. باہر بھی آپ جائیں گے اکیڈمیز بنی ہوتی ہیں وہاں پر, آپ کے ٹیلنٹ کو اس ٹیلنٹ کو اس ایکچولائزیشن میں لانے کے لیے وہ پہلے ہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو اللہ معاف کرے آپ تھوڑے سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو نا پا جائیں تو تھوڑا کم ہو جائے گا اتنے. وہ آپ کو ویسے ہی فلیٹ آؤٹ کر دیں گے وہاں پہ, پہلے ہی غائب کر دو کہ بڑا کلیم نہ کرتے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے وہ ملک, وہ ریاستیں اور وہ سسٹم ترقی نہیں کرتے جہاں پہ ایک منجے ہوئے ٹیلنٹ کو جو مخلص ہے, جو سچا ہے اور جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, اور وہ ہے ہی نہیں سسٹم. اس لیے یہاں پر ساری 2 نمبریوں سے اوپر آنے والا کانسیپٹ ہے, لوگوں کے حق مار کے اوپر آنے والا کانسیپٹ ہے, لوگوں کو نیچے لگا کے اوپر آنے والا کانسیپٹ ہے. یہاں وہ بات ہی نہیں ہے کہ انٹیگریٹی نہیں ہے کہ بھئی اگر 51% میرے خلاف ہو چکے ہیں تو میں اب سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں. بریگزٹ کا ووٹ ہوا, کیمرون نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ بھجن میری اب اسپرچول انٹیگریٹی الاؤ ہی نہیں کرتی کہ میں اب بیٹھا رہوں, میں راضی نہیں کرنا چاہتا. مگر پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, تو اگر آپ پولیٹیکل سسٹم کی بھی بات کریں گے تو بھجن یہ تو ہمیشہ فیملیز کے بیچ کے اندر اور 2 پارٹی رولز میں چلا ہے. بھائی آپ کی پی ٹی آئی نئی تیسری پارٹی یہاں پر جنم لی ہے. So if you want a leader, if you're talking about political leadership, definitely ٹاپ ناچ لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے. اگر مسلمانوں کی ہے تو اسے عالم ہونا چاہیے, اسے علم پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے ہر فیصلے کے اندر جہاں ویسٹرن, مڈل ایسٹرن, فار ویسٹرن, فار ایسٹرن قوموں کے ساتھ اس نے اور بڑی بڑی دنیا کے معاملوں کے ساتھ چلنا ہے, تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے فیصلوں کے اندر, مقننہ کے فیصلوں کے اندر عوام کا خیر شر دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اس میں سوچنا ہے. بالکل. وہ صرف اپنی دنیا کی رائبلری, اپوزیشن کی رائبلری یا اپنے فورن ایجنڈاز کو کرنے کے لیے, یا امریکہ کو یا ویسٹرن پاورز کو یا یورپ کو, ہاں افہام و تفہیم سب کے ساتھ چلتی ہے, سیاست جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ ہم فورن افیئرز اور انٹرنیشنل افیئرز کی بات نہیں کر رہے ابھی, لیکن اس نے ہر چیز یہ سوچ کے کرنی ہوتی ہے کہ بھائی میں ان کی آخرت نہ برباد کر دوں. تو آخرت کو, اللہ کو, دین کو, شریعت کو, فیصلوں کو, قضا کو وہی سمجھنے والا ہوتا ہے جس کو جو علم والا ہوگا. تو اگر وہ عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم اس کی جو وزارتیں ہوگی, جو اس کے مشیر ہوں گے, جو اس کے ایڈوائزرز ہوں گے, وہ تو کم سے کم علم دین رکھتے ہوں, علم شریعہ رکھتے ہوں, خیر شر کا موازنہ جانتے ہوں, ہائر ایول لیسر ایول کو سمجھتے ہوں, تھک اینڈ تھن کو سمجھتے ہوں. اگر یہ چیزیں نہیں کرنی تو بھجن پھر اس کے ساتھ تو پھر وہ چیز اسٹیبلش ہوگی جو آپ دیکھ رہے ہیں.
یہ ہم سب کو لگ رہا ہے کہ بڑی اسلامک لیڈرشپ چل رہی ہیں, بڑے اسلامک سسٹمز بنائے جا رہے ہیں, بڑی ریاست مدینہ کا کام چل رہا ہے یہاں پر. کون سا میوزک حرام ہے آپ کے یہاں, گل ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ترین نشانیوں میں یہ ہوگا یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف. بالکل. تو آپ کو میوزک سے کوئی مسئلہ نہیں, مکس گیدرنگوں سے مسئلہ نہیں, پردے حجاب سے کوئی مسئلہ نہیں, مکس آپ کے کریکولم ایجوکیشن کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے, فحاشی عام ہے, سود کا نظام چل رہا ہے, شرابیں عام چل رہی ہیں یہاں پر, آپ کے ڈرگس کا سسٹم آن ہوا ہے یہاں پر, جو ہے ریپ کیسز چل رہے ہیں یہاں پر, جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں. چلو ان کے قانون تو ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر بھی ہوں گے نا, یا آپ جو سودی نظام آپ کو, اس پہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی, اس کو آپ ایشو ہی نہیں سمجھتے. یہاں پر آپ لوگوں کے 5-5 سال یہاں پہ ٹرمز چلے جاتے ہیں, آپ میں سے کسی نے آ کے سودی نظام پہ بات اٹھائی ہے یہاں پر؟ آپ نے کسی کو بولا کہ کیپٹلزم نہیں ہونا چاہیے یہاں پر؟ آپ نے کسی نے بولا کہ بھائی ایک آدمی ہوتا ہے جب وہ لیڈر بن جاتا ہے تو اس کا ورڈ آف ماؤتھ حکم ہوتا ہے سب کے لیے, اس کی ڈس اوبیڈینس نہیں کی جا سکتی. تو آپ کے یہاں تو نظام کے اندر ہی 5 قسم کی رولرشپس ہیں. سو واٹ آئی وڈ وانٹ ٹو سے از کہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, ایک تو وہ حفیظ علیمون ہو گیا, بالکل محافظ ہو, بالکل, علم والا ہو. ایک اور جگہ پہ بولا کہ قوی امیون, امانت دار ہو اور طاقتور بھی ہو, جسمانی طاقت بھی ہو, روحانی طاقت بھی ہو. ایک جگہ کے اوپر کہیں پر یہ بولا گیا کہ, اور دوسری بات ہے وہ اللہ کو جانتا ہو, وہ شریعت کو سمجھتا ہو, اور وہ یہ جانتا ہو کہ میں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ میری قوم کی آخرت کے حوالے سے ہونے چاہیے. میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا کہ چلو دنیا, اس کی مثال آپ لے لیں تو بہرحال آئی تھنک وی شوڈ ریپ اٹ اپ اوور ہیئر کہ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. اس لیے عالم ڈھونڈنا ہو, ڈھونڈنے سے ملتا ہے. لوگ اتنے سوال کرتے ہیں استاد کہاں سے ملے گا؟ استاد دعاؤں سے ملتا ہے, لیڈر بھی دعاؤں سے ملے گا. اور لیڈر, ایک پولیٹیکل لیڈر اللہ کی عطا ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اللہ کی عطا ہوتی ہے جو آپ کے عملوں کے نتیجے میں ملتا ہے. یعنی کہ عوام بھی اتنی ہی قصوروار ہے جتنے کے لیڈرز ہیں. آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے What do you لگتا think؟ ہے نہیں, یہ کبھی ایسا, آپ کیا بولتے تھے کہ ایسا کبھی ماضی میں ہوا ہے کہ عوام ساری نیک ہو, لیڈر ظالم مل جائے؟ نہیں یہ تو ملا ہے یہ کہ ملا ہے. عوام نیک ہو, ہاں, اور لیکن لیڈر, عوام صحیح نہ ہو, لیڈر اچھا ہو, یہ نہیں ملتا. عوام نیک نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب دیا لیڈر کی صورت میں, لیڈر کو عذاب نہیں دیا قوم کی صورت ہاں, میں. کہ لیڈر اچھا تھا اور قوم بری ہو گئی. یہ ہسٹری میں نہیں ملتا. ہاں, یہ تاریخ میں مشکل ملتا ہے. تو قوم اچھی اور اللہ اس کو لیڈر اچھا نہ دے, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا بہت مسئلہ ہے. آپ نظام کی بات کرتے ہیں, آپ کے اپنے لوگ نظام نہیں چاہتے یہاں پر. کون چاہے گا یہاں پہ سچائی ایمانت داری کا نظام؟ سارے تاجر کھڑے ہو جائیں گے اس کے اوپر. آپ کہاں ٹرانسپیرنسیاں چاہتے ہیں؟ آپ بس چاہتے ہیں اتنا ہو کہ بس لگے بھی کہ کچھ اچھا ہو گیا اور کام بھی چلتا رہے. سیاست کو ذرا دور رکھیں. میں تو گھروں کی قیادت کی بات کرنے آیا تھا یہاں پر, اللہ اکبر. اور کوئی نقطہ ہے تو ہم اٹھاتے ہیں. جی کیا غلطی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بڑے میکرو لیول کی قیادت میں لگے ہیں پولیٹکس وغیرہ کی. میں کہتا ہوں اس میں تو عوام نے ویسی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. ہاں, گھروں کی قیادت, آفیسز کی قیادت, غلطی کدھر ہوتی دوستوں ہے, کی قیادت. کہاں پر انسان جو لیڈر ہے وہ اعتماد کھو دیتا ہے اپنے لوگوں کے اندر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں میری بات سنیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آگ میں جا رہے ہو, اللہ, تم سب میری امت آگ میں جا رہے ہو, پتنگے اور پروانے جیسے آگ میں جاتے ہیں, میں تمہیں گردنوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی قیادت کے انڈر ہیں, ایک آدمی ہے, 2 آدمی ہیں یا 2 لاکھ لوگ, وہ نہیں سمجھ سکتے چیزیں. کس نے سمجھانی ہے؟ قیادت نے سمجھانی. کس نے سمجھانی ہے؟ کس نے اتارنی ہے؟ کس نے صبر کرنا ہے؟ کس نے حوصلہ رکھنا ہے؟ کس نے برداشت کرنا ہے؟ کس نے ویٹ کرنا ہے؟ وہ جلد باز ہوں گے, انہیں جلدی معاملے چاہیے ہوں گے, انہیں جلدی رزلٹ چاہیے ہوں گے, ان کے اندر جو ہے اپنی 2 اینٹ کی ہوں گی, سارے معاملے ہوں گے اس کے اندر. لیڈر کو صبر کرنا. تو سب سے پہلی بات, لیڈر اعتماد تب لوز کرتا ہے اپنا, لیڈر تب اپنا معاملہ لوز کرتا ہے, چاہے گھر کا ہو چاہے باپ ہو فیملی کا. نمبر 1 میری نظر کے اندر, جب وہ اس ڈیسپریشن کے اندر نا اپنی پاور ایکسرسائز کر لے گا. کیونکہ عوام ہمیشہ ماتحت جو رعایا جو ہوتی ہے, جو اس کا گوشت نوچ رہی ہوتی ہے, جو اس کا خون چوس رہی ہوتی ہے, جو اسے سفوکیٹ کر رہی ہوتی ہے, جو اسے فرسٹریٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کا امتحان ہی یہی ہے
he doesn't lose his cool. He has to maintain that cool. اگر وہ اپنے ویٹس لوز کرے گا تو یاد رکھیں تاریخ رہی ہے چھوٹے کی زیادتی ہمیشہ اوور لکڈ ہوتی ہے. بڑے کا حق پہ رہتے ہوئے بھی ڈنڈا ایکسرسائز کرنا اسے ہمیشہ ظالم دکھائے گا کہ آپ نے ظرف کیوں نہیں دکھایا, آپ نے ظرف کیوں نہیں دکھایا. بالکل. اس لیے تمہیں میں یاد ہے تو نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا لیڈر ہی ہمیشہ پھانسی چڑھے گا. ایسی ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تھا اور میں تمہارے پاس آیا تھا ایک دن اور میں بہت پریشان تھا کہ اور تم نے مجھے کہا تھا کہ لیڈر ہی ہمیشہ پھانسی. کوسٹ ہی لوگ سمجھ کوسٹ ہی, یہ تو آدمی دور سے دیکھے تو بولے کیا مزے ہیں بھائی, ایک حکم. آپ رو رہے ہیں دل میں؟ نہیں رو نہیں رہا, مجھے ایسا لگ رہا ہے آنسو آ گیا. نہیں رو سکتا.